الرحیم یا الدفا من کل لطیف یا اجل من کل جلیل یا اعز من کل عزیز یا ذا الحمد والثناء یا ذا الفخر والبہاء یا ذا المجد والثناء یا ذا الآلاء والنعماء یا عماد من لا عماد له یا سند من لا سند له یا ذخر من لا ذخر له یا انیس من لا انیس له یا شرف من لا شرف له یا عز من لا عز له الہی انت الخالق وانا المخلوق انت الرازق وانا المرزوق انت المعطي وانا السائل انت الراحم وانا المرحوم انت المالك وانا المملوك انت السيد وانا العبد والصلاة والسلام مولانا مولا الثقلين جد الحسنين ابي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الآن قاتلي فاطمة الزهراء صلوات الله عليها ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الرضا عليه الصلاة والسلام رحم الله عبدا أحيا أمرنا. صلوات محمد وآله. قبل از بیان آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر افشانی بیگم بنت سید رضا حسین آفتی، سید مناظر حسین بن سید فدا حسین، انیس فاطمہ بنت سید صادق حسین، سید صادق حسین بن سید باقر حسین، شاہد حسن ابن اکبر علی ابن محمد علی، بنت زہرا بنت سلطان علی، نرگس بانو بنت سلطان علی، ان سب کی ارواح پاک کو بھی ساتھ محمد والے محمد بنا رہے صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان ایمان، بزرگان محترم، پہلی دفعہ آپ کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے. ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہم حسینی ہیں اور ہمارے دل میں حسین کی محبت ہے. یہ پروردگار کی خاص عطا ہے جو ہمارے شامل حال ہے. جو یہ نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ حدیث کہہ رہی ہے. صادق علیہ محمد ارشاد فرماتے ہیں اذا صلوات علی محمد اذا اراد اللہ بعبد خیرا قذف فی قلبہ حب الحسین. جب اللہ کسی بندے کے بارے میں بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے. اگر حدیث یہی تمام ہو جاتی تو میں آگے نہ پڑھتا. امام نے آگے ارشاد فرمایا اذا اراد اللہ بعبد شرا قذف فی قلبہ بغض الحسین. اور جب اللہ کسی بندے کے بارے میں برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں حسین کی عداوت ڈال دیتا ہے. ہمارے دلوں میں اگر حسین کی محبت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار ہمارے بارے میں بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس نعمت کی اہمیت کو سمجھیں اور اسے سنبھال کر رکھیں کہ ہم حسینی ہیں. یہ بڑے فخر کی بات ہے. ایام عزا آ گئے اور بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں اور گزر جائیں گے. یا تو یوں کہا جائے کہ گلستان عزا ساری کائنات میں اپنے خوشبو بکھیر چکا ہے. لیکن اب ہمارے لیے مقام فکر یہ ہے
کہ ہم یہ غور کریں، ہم یہ سوچیں، ہم یہ تدبر کریں کہ ہم کس طریقے سے اس خوشبوئے مطہر سے اپنے مشام ایمان کو معطر کر سکتے ہیں۔ اس لیے مجھے اس بات سے انکار نہیں کہ نماز دین کا جز ہے، اور روزہ دین کا جز ہے، حج دین کا جز ہے، زکوٰۃ دین کا جز ہے، لیکن ان سارے جزئیات کا درس جس جگہ دیا جاتا ہے اسے فرش حسین کہا جاتا ہے، اسے عزائے حسین کہا جاتا ہے، اسے درسگاہ حسینی کہا جاتا ہے، اسے یونیورسٹی امام حسین کہا جاتا ہے۔ اور اس کا کمال یہ ہے کہ یہاں 5 سال والے کو بھی وہی بتایا جا رہا ہے، 55 سال والے کو بھی وہی بتایا جا رہا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا، فکر کیا کہ آخر سبب کیا ہے جو 5 سال والے کو بتایا جا رہا ہے وہی 55 سال والے کو بتایا جا رہا ہے؟ تو عجب نہیں، جواب یہی ملے گا، چونکہ ان دونوں کے جذبات میں کوئی فرق نہیں ہوتا، چونکہ ان دونوں کے جذبات میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ جو جذبات 5 سال والے کے دل میں ہے وہی جذبات 55 سال والے کے دل میں ہے۔ نہیں، میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ میرے اس جملے کی خود پشت پناہی کر رہی ہے تاریخ کربلا، کہ جو جذبات حبیب ابن مظاہر کے دل میں انگڑائی لے رہے تھے وہی جذبات 6 مہینے کے اصغر کے دل میں انگڑائی لے رہے تھے۔ عزیزان ایمان، جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ حبیب ابن مظاہر کے تن پر بلبلیں جوانی رقص نہیں کر رہی ہے، بلکہ حبیب کا حسینی مسجد سے فرار اختیار کرنے والوں کے رخسار پر تماچا ہے کہ چادر کو اگر دل میں شوق شہادت جمع ہو تو جسم کی پوری ہڈیوں سے زلیخا کی جوانی بھیک مانگتے ہوئے نظر آتی ہے۔ درسگاہ حسین، اور اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم آئے ہیں یہاں کو کچھ لے کر کے جائیں۔ یقین جانیے، ہمیں غیروں کے دروازے پر جانے کی ضرورت ہی نہیں کہ ہم غیروں سے پوچھیں کہ اصول حیات کیا ہے، ہم کس طریقے سے اپنی زندگی گزاریں، اس لیے کہ ہم وہ ہیں کہ جو نبی کو بھی مانتے ہیں، نبی کی بھی مانتے ہیں۔ جو لوگ غور کیجئے گا، میں نہیں جانتا کہ غیروں کا نبی سے عشق کیسا ہے، لیکن ہم اپنے لوگوں کے عشق کی دلیل دے رہے ہیں کہ ہم نبی کی ذات کو بھی مانتے ہیں، نبی کی بات کو بھی مانتے ہیں۔ کہنے لگے کیا مطلب؟ ہم نے کہا فریقین نے، علماء اہل سنت نے اور علماء اہل تشیع نے متفق علیہ طور پر صحاح ستہ میں، کتب آبا میں یہ حدیث نقل ہوئی کہ سرکار قدمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو 2 گرا قدر چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن سامت ہے اور ایک قرآن ناطق ہے۔ اگر اصول حیات لینا ہے تو انہی کے دروازے پر آنا، غیروں کے دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئیے میں اصل گفتگو کی طرف آ جاؤں۔ میں نے آپ کے سامنے آٹھویں امام کی حدیث کو عنوان کلام قرار دیا ہے۔ کتاب کا نام ہے وسائل الشیعہ، رائٹر کا نام ہے جناب شیخ حر عاملی، جلد نمبر 27، صفحہ نمبر 92، حدیث نمبر 33,297۔ یہ ہے حوالہ، جسے دیکھنا ہو مراجعہ کرے گا۔ امام ارشاد فرماتے ہیں رحم اللہ عبد احیی امرنا، کہ پروردگار اس بندے پر رحم کرے جو ہمارے امر کو زندگی عطا کرتا ہے، ہمارے امر کو حیات عطا کرتا ہے۔ جو راوی روایت کا فوراً اس نے سوال کیا، مولا کیف یحیی امرکم، مولا ذرا طریقہ بھی تو بتائیے، ہم کس طریقے سے آپ کے امر کو زندگی عطا کریں، کس طریقے سے حیات عطا کریں تاکہ ہم بھی آپ کی دعاؤں میں شامل ہو جائیں۔ آپ دعا دے رہے ہیں اس انسان کو کہ پروردگار اس بندے کے اوپر رحم کرے جو ہمارے امر کو زندگی عطا کرتا ہے۔ امام نے مسکرا کر ارشاد فرمایا طریقہ بڑا آسان ہے، مولا بتائیے طریقہ کیا ہے؟ امام نے کہا یتعلم علومنا ویعلمها الناس، کہا دیکھو ہمارے علوم خود سیکھو اور اسے دوسروں کو سکھاؤ۔ اگر ایسا کر رہے ہو تو ہمارے امر کو زندگی عطا کر رہے ہو۔ مولا کیوں آپ کے علوم کو سیکھیں، کیوں دوسروں کو سکھائیں؟ مولا ریزن بتائیے، سبب بتائیے
علت بتائیے. مولا نے کہا علت بھی ہے وہ بھی بتا رہا ہوں. فإن الناس لو علموا محاسن کلامنا لاتبعونا. اس لیے کہ جب لوگوں کو ہمارے کلام کی خوبصورتی سمجھ میں آئے گی, ہمارے کلام کا حسن سمجھ میں آئے گا, تو پھر لوگ ہمارے ہوتے جائیں گے. ہمیں ضرورت ہی نہیں کہ ہم غیروں کے اقوال لوگوں کو سنائیں. دو ہی چیزیں میں نے جملہ عرض کیا ہے, یا تو کلام قرآن ہے یا تو کلام معصومین ہے. زندگی کا کوئی ایسا رخ نہیں ہے کہ جسے محمد والے محمد نے تک نہ چھوڑا ہو. ہمیں غیروں سے اصول حیات لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہم محمد والے محمد کے چاہنے والے ہیں. ہمارا عشق سچا ہے. ہم نبی کو بھی مانتے ہیں, نبی کی بھی مانتے ہیں. خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ نبی نے اپنی زندگی میں جو دروازہ ہمیں دکھایا تھا, جب ایک آیت کے نزول کے بعد نبی مسلسل کئی دنوں تک اسی دروازے پر جاتے رہے اور سلام کرتے رہے. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. میں سب اشارہ کر رہا ہوں, بزرگان موجود ہیں, پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے. اسی دروازے سے ہم متمسک ہیں. جب بھی کوئی اصول حیات لینا ہے, ہمیں غیروں کے دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں. ہم علی کے دروازے پر جائیں گے, ہم حسن کے دروازے پر جائیں گے, ہم حسین کے دروازے پر جائیں گے. اور ان کا کمال تو یہ ہے کہ جب ان کے دروازے پر کوئی آتا ہے, اپنے سر کو جھکاتا ہے, تو یہ اس کے سر کو اتنی بلندی عطا کر دیتے ہیں کہ کائنات حیرت سے پوچھتی ہے یہ کون ہے جو اتنا بالا ہے, یہ کون ہے جو اتنا بلند ہے. تو کائنات والے جواب دیتے ہیں یہ علی کے چاہنے والے ہیں, یہ حسن کے چاہنے والے ہیں, یہ حسین سے محبت کرنے والے ہیں. ہمیں غیروں کے دروازے پر جانے کی ضرورت ہی نہیں. عزیزان ایمان یقین جانیے, اصول حیات حاصل کرنے کے لیے صرف اور صرف نہج البلاغہ کافی ہے. ہم پڑھتے چلے جائیں گے, ہمیں اصول حیات ملتا جائے گا. میں گفتگو کا آغاز کر چکا ہوں, پڑھتے جائیے نہج البلاغہ, آپ کو ملتا جائے گا اصول حیات. مولا بتائیے ہم آپ کے عاشق ہیں, ہم آپ سے اصول حیات لیں گے, ہم کس طریقے سے زندگی گزارے. علی نے پہلا اصول حیات دیا, خالط الناس مخالطتاً ان متم معاہدت علیکم وإن عشتم حن علیکم. اے میرے چاہنے والوں, لوگوں میں اس طریقے سے گھل مل جاؤ کہ زندہ رہو تو لوگ زیارت کے مشتاق رہے, اگر مر جاؤ تو لوگ آنسو بہا کر یاد کرے. مولا اصول حیات دے رہے تھے. مولا بتائیے ہم کیسے زندگی گزارے. مولا کہے گھبراؤ نہیں, تم نے ہمارے دروازے پر سر کو جھکایا ہے, ہم سر کو بلندی عطا کریں گے, عروج عطا کریں گے. مولا بتائیے, مولا نے کہا قرآن حکم, مولا ارشاد فرماتے ہیں افعلوا جمیل الخطاب تسمعوا جمیل الجواب. اے میرے چاہنے والوں, ہمیشہ کلام خوبصورت کرو تاکہ تمہیں جواب بھی خوبصورت ملے. نہیں, کیونکہ کسی کبھی نے نہیں کہہ دیا میٹھی والی بولو کے من کا آتا کھوئے, یہ سب اسلام ہے, سب اہل بیت اطہار سے لیا گیا ہے, یہ ان کا بتایا ہوا اصول حیات ہے. دیکھو کلام خوبصورت کرو تاکہ تمہیں جواب بھی خوبصورت ملے. مولا بتائیے ہم کیسے زندگی گزارے. علی اصول حیات دے رہے ہیں. علی کہتے ہیں کن کن نہرا اذا اکلت اکلت طیبہ اذا وضعت وضعت طیبہ اذا وقعت على عود لم تکسرو. اے میرے جانے والوں, ہو جاؤ شہد کی مکھی کی طرح, جو کھاتی ہے تو ہمیشہ پاک کھاتی ہے, جو بیٹھتی ہے تو ہمیشہ پاک جگہ بیٹھتی ہے, جو تیسری صفت مولا نے بیان کی ہے چاہے قربان ہو جائے علی کے اوپر. یہ امام کا کلام ہے, کسی عام انسان کا کلام نہیں ہے. عام انسان گفتگو کرتا ہے اپنے علم کے اعتبار سے, اپنی حیثیت کے اعتبار سے, لیکن جب امام کلام کرتا ہے تو اس کے کلام میں ماضی بھی ہوتا ہے, حال بھی ہوتا ہے, مستقبل بھی ہوتا ہے. نہیں, امام کے کلام کی تو خود ضمانت دی گئی. کلام الامام, امام الکلام کا دیکھو, امام کا کلام تو خود کلام کے بھی امام ہوتا ہے, خود کلام کا بھی امام ہوتا ہے. مولا اصول حیات دے رہے, ہو جاؤ شہد کی مکھی کی طرح, جو کھاتی ہے تو ہمیشہ پاک کھاتی ہے. مولا بتانا کیا چاہتے ہیں, کیا ہمارا چاہنے والا وہی ہوگا جو ہمیشہ پاک غذا استعمال کرے گا, ہمیشہ حلال غذا استعمال کرے گا, حرام کے قریب نہیں جائے گا. اس لیے کہ شہد کی مکھی ہمیشہ پاک کھاتی ہے. اے میرے جانے والوں, ہمیشہ حلال غذا استعمال کرو. جب حلال غذا استعمال کرو گے حلال خون بنے گا, جب حلال خون بنے گا تو دینیات سے بری رہو گے. دنیا سے دور نہیں جانے پاؤ گے. لہذا ہمیشہ حلال غذا کا استعمال کرو, پاک غذا کا استعمال کرو. اس کے بعد سے دوسری صفت مولا بیان کر رہے ہیں, اذا وضعت
वजाहत तैयबा बैठती है तो हमेशा पांच जगह बैठती है। यानी के चाहने वालों हर जगह न बैठ जाना, जरा देखना कैसी मजलिस है, कैसी बज़्म है, कैसी नशिश है, देख लो कहाँ बैठ रहे हो। तुम्हारा मेयार बुलंद है, तुम्हारी अहमियत ज्यादा है, तुम्हारी फजीलत ज्यादा है। मौला बताइए हम कहाँ जाए, कहाँ बैठे, खुद बता दीजिए। मौला ने कहा कम हम बता रहे हैं हर मजलिस में न जाना। मौला कहाँ जाए, कहा मजलिसुल इल्म रोज़तुल जन्नह अल-अशरफ ऑफ नॉलेज इज अ गार्डन ऑफ पैराडाइज। देखो जहाँ भी इल्म की मजलिस हो वहाँ चले जाना, इसलिए कि जन्नत के बाग को इल्म की मजलिस कहा जाता है। सलावत पढ़े मुहम्मद वाले। मौला उसूल हयात दे रहे हैं, मौला बता रहे हैं हो जाओ शहद की मक्खी की तरह, जो खाती है तो हमेशा पाक खाती है, जो बैठती है तो हमेशा पांच जगह बैठती है। जो तीसरी खासियत मौला ने बयान की है, चाहे कुर्बान हो जाए मौला के ऊपर। मौला कहते हैं वइज़ा फ़क़अत अला उदिन लम तक्सिरो, जब किसी फूल पर बैठकर उड़ जाती है तो फूल को जर्रा बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचाती। नहीं अजब 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 कैफियत मौला बयान कर रहे हैं। मेरे चाहने वालों तुम्हारा किरदार ऐसा होना चाहिए, तुम्हारा कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए कि किसी भी बस में जाओ, किसी भी नशिस्त में जाओ तो तुम्हारी साथ से दूसरों को तकलीफ न पहुंचे, बल्कि किरदार ऐसा हो कि बस से उठकर चले आओ तो लोग तुम्हारे किरदार का कलमा पढ़ते हुए नजर आए, तुम्हारी कीमत बयान करते हुए नजर न आए। अभी जाने ईमान जब मैं इस मंजिल पर पहुंचता हूँ, मुझे बेहतर जानते हैं, मैं अपने नौजवान भाइयों को ये पैगाम जरूर देता हूँ, याद रखिएगा एजुकेशन इज नॉट द नेम ऑफ एनी डिग्री दैट कैन बी शॉन टू अदर्स अप्रूव, बट एजुकेशन इज द नेम ऑफ आवर एटीट्यूड, एक्शन, लैंग्वेज, बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी विद अदर्स इन रियल लाइफ। याद रखिएगा इन किसी डिग्री का नाम नहीं है, इन किसी नॉलेज का नाम नहीं है कि हमने एमए कर लिया, हमने बीए कर लिया, हम डॉक्टर बन गए, हम इंजीनियर बन गए। नहीं, आपके इल्म का पता आपके किरदार के जरिए चलेगा, आपकी रफ्तार के जरिए चलेगा। आप बैठेंगे पता चलेगा इल्म कैसा है, आप उठेंगे पता चलेगा इल्म कैसा है, आप बोलेंगे पता चलेगा इल्म कैसा है, आप खामोश हो जाएंगे पता चलेगा इल्म कैसा। नहीं, आसान कर दो। अगर याद रखिए कोई माशरे में बुजुर्गों का एहतराम नहीं कर रहा है, उलमा का एहतराम नहीं कर रहा है, तो अपने सोमे नातिश में ये ना सोचे कि हमने इनकी बेइज्जती कर दी। नादान, तुमने अपने जाहिल होने का मुकम्मल सबूत दिया। अली का नाम है अली अली मौला सलामत रखे। वो हमसे कहेंगे अली अली वो हमसे कहेंगे अली अली हमको भी पिला दो अली अली हमको भी पिला दो अली अली हम उनसे कहेंगे अली अली हम उनसे कहेंगे अली अली तुमको न मिलेगा अली अली तुमको न मिलेगा अली अली नारा नारा हैदरी हमें शेक्सपियर और गैरों से पूछने की जरूरत नहीं है कि हम इनसे पूछे बताइए उसूल हयात क्या है। हमारे पास खुद मौजूद है उसूल हयात देने वाले, जिनका हर अमल हमारे लिए उसूल जिंदगी है। हम इनसे पूछेंगे हम गैरों के दरवाजे पर क्यों जाएंगे? वो गैर है, गैर जाए उनके दरवाजे पर जिनके पास अली जैसा इमाम मौजूद नहीं है। हमारे पास अली जैसा इमाम मौजूद है, हम क्यों गैरों के दरवाजे पर जाएंगे? हम इनसे उसूल हयात ले रहे हैं। अली जाने ईमान यकीन जानिए, या तो कुरान साबित है या तो कुरान नाते गए, इन दोनों के दरवाजे पर अपने सर को झुकाए रखिए कि इतनी बुलंदी अदा कर देंगे कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मौला हमें उसूल हयात दे रहे। मौला बताइए हम कैसे जिंदगी गुजारे? ये छोटे भाई ने पैगाम दिया, अब बड़ा भाई आगे बढ़कर आवाज देता है, यानी सरकार खत्मी मरतबत
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ارشاد فرماتے ہیں کن کن نحنا ولا تکن کالذباب. کہا تو بننا ہے تو شہد کی مکھی کی طرح بننا، عام مکھی کی طرح نہ بننا. ظاہر سی بات ہے، معصوم کا کلام ہے، اس کی فضاحت و بلاغت کو سمجھنے کے لیے کم سے کم اتنا ضروری ہے کہ ہم نے اہل بیت کے دسترخوان علم سے کچھ رزق حاصل کیا ہو. نہیں نہیں، فضاحت کے نجلے، بلاغت کے فرات خشک ہو گئے، علماء عرب ادب کے حجرے میں متقف ہو گئے، لیکن کائنات معصومین کے کلمات کا جواب نہ لا سکی. اس لیے کہ ان کا کباب ہی یہی ہے کہ یہ جو پیغام دیں گے یہ سارے زمانے کے لیے ہوگا، یہ سب کے لیے ہوگا. کیا نبی اللہ یہ بھی مکھی ہے، وہ بھی مکھی ہے؟ آپ کہہ رہے بننا ہے تو شہد کی مکھی کی طرح بننا، آپ مکھیوں کی طرح نہ بننا. کیا نبی اللہ بتائیے راز کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ اجب نبی آواز نے نادان ذرا دونوں کی زندگی کا مطالعہ کر، راز تیرے اوپر آشکار ہو جائے گا. اب ہم نے زندگی کا مطالعہ کرنا شروع کیا. میں مختصر لفظوں میں دونوں کی زندگی کا درس بتا رہا ہوں. نبی نے جب کہا کہ دیکھو دونوں کی زندگی کا مطالعہ کرو، ہم نے مطالعہ کرنا شروع کیا کہ نبی کیوں کہہ رہے ہیں بننا ہے تو شہد کی مکھی کی طرح بننا، عام مکھیوں کی طرح نہ بننا. اب جب ہم نے پڑھنا شروع کیا تو ہمیں ملا شہد کی مکھی طہارت پسند ہوتی ہے، عام مکھی نجاست پسند ہوتی ہے. نہیں اور آسان کرو، شہد کی مکھی ڈالیوں کو بیٹھتی ہے، عام مکھی ڈالیوں کو بیٹھتی ہے. کبھی آپ نے فکر کیا آخر راز کیا ہے؟ شہد کی مکھی طہارت پسند، عام مکھی نجاست پسند. راز یہی ہے کہ شہد کی مکھی کا امام ہوتا ہے. بولے گا شہد کی مکھی کا امام ہوتا ہے، عام مکھیوں کا امام نہیں ہوتا. نہیں جھولا حوالے کرو. اب دنیا ہمارے بارے میں فکر نہ کرے یہ اتنے طہارت پسند کیوں ہے. ہمارا امام آپ بھی بدائے غیب میں موجود ہے. صلوات پڑھے محمد وال. قوم میں جو کہ عظمت محمد والے محمد منال سوال ارشاد فرمائے. یقین جانیے آپ کی سلوات رائے گا نہیں. یہ تو اہل بیت اطہار کریم ہے، یہ کسی کی بھی محنت کا اجر نہیں رکھتے. آپ ان کے لیے دامے درامے سوگنے کچھ بھی کیجئے گا یہ فوراً لوٹاتے ہیں. نہیں میں وہی نہیں کہہ رہا ہوں، میں روایت کروں گا. کتاب کا نام بحار الانوار، علامہ مصری رحمت، جلد نمبر 92 صفحہ نمبر 136، عربی کی کتاب کا حوالہ ہے. جا کر عبارت سے عبارت ملائیے گا. حضور ارشاد فرماتے ہیں ان الشیطان اثنان. دیکھو دنیا میں دو طریقے کے شیطان ہیں، دو طریقے کی دنیا میں شیطان ہے. پوچھا یا نبی اللہ دو طریقے کے شیطان نے کہا شیطان الانس و شیطان الجن. کہا انسانوں میں بھی شیطان ہے، جنوں میں بھی شیطان ہے. اگر انسانوں میں شیطان نہ ہوتے، میں صرف اشارہ دے رہا ہوں، تو اللہ نہ کہتا واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا. جو اعلان کا حکم دیا ہے پہنچا دیجئے. یہ بتا رہی آیت کہ شیطانوں انسانوں میں بھی شیطان ہے. سائل نے پوچھ لیا یا نبی اللہ آپ نے بتا تو دیا، ذرا ان سے نجات کا بھی راستہ بتا دیجئے. کہیں سابقہ پڑ گیا تو ہم کیا کریں گے؟ نبی نے مسکرا کے کہا ہم آئے اسی لیے ہیں نجات کا راستہ بتانے کے لیے. بتائیے یا نبی اللہ. نبی ارشاد فرماتے یبعد شیطان الجن بلا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کہا جو شیطان جن ہے اگر ان سے سابقہ پڑے لاہور پڑھ دینا یہ دور ہو جائیں گے، لاہور پڑھنا یہ دور ہو جائیں گے. یا نبی اللہ جو انسانوں میں شیطان ہے ان سے کیا کرے؟ نبی نے ارشاد فرمایا یبعد شیطان الانس بالصلاۃ علی محمد فعال محمد. جو انسانوں میں شیطان ہے اگر ان سے نجات پانا ہے ہم محمد والے محمد پر صلوات پڑھ دینا. یار سب حسین کے چاہنے والے ہیں، لیکن اگر کہیں سابقہ پڑ جائے انسان والے شیطانوں سے تو گھبرائیے گا نہیں، اس محمد والے محمد پر صلوات پڑھنی شروع کر دیجیے گا. ایک اور صلوات پڑھے محمد والے.
दिलाने ईमान ना पड़े तेजी के साथ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा। मौला हमें उसूल हयात दे रहे हैं, जरा पहुंचा तो सही हमारे कलाम को। वइन्नन नास लौ अलिमु महासिना कलामना लत्तबऊना, इसलिए कि जब लोगों को हमारे कलाम की खूबसूरती समझ में आएगी तो लोग हमारी इत्तिबा करेंगे। और जाहिर सी बात है किसी भी कलाम की खूबसूरती को जानने के लिए पहले कलाम का जानना जरूरी है। जब हम कलाम को जानेंगे तब पता चलेगा कि इसके अंदर कितनी खूबसूरती है। हमें तबलीग इस्लाम करने के लिए, हमें लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाने के लिए अपने अल्फाज और अपनी खिताबत नहीं बयान करनी है, बल्कि नबी ने तरीका बताया है, या तो कुरान शामिल है या तो कुरान नाज़िल है। जरा इन्हें पढ़ते जाओ, देख लो सही, इसके अंदर असर इतना है कि खुद ब खुद लोग हमारी तरफ आते जाएंगे, खुद ब खुद हुसैनी लोग होते जाएंगे। शर्त यह है कि हमारे कलाम लोगों तक पहुंचे तो सही। हम गैरों के दरवाजे को क्यों जाएंगे उसमें हयात लेने के लिए? और यकीन जानिए, अगर हम गैरों के दरवाजे पर जाते तो हमें यही समझ में आता, शेक्सपियर ने यही तो कहा, पढ़ा लिखा महिमा सामने बैठा हुआ है, नौजवान अफराद बैठे हुए हैं जो इल्म हासिल करते हैं। शेक्सपियर ने यही तो कहा, अर्थ इज स्टेज, लाइफ इज फिल्म, मैन इज एक्टर, गॉड इज डायरेक्टर। अगर हम गैरों के दरवाजे पर जाते तो हमें यही मिलता कि ये दुनिया की स्टेज है, जिंदगी फिल्म है, इंसान एक्टर है, भगवान डायरेक्टर है। फिर यही होता, सारी जिंदगी हम दुनिया को स्टेज समझते, जिंदगी को फिल्म समझते, इंसान को एक्टर समझते और भगवान को डायरेक्टर समझते। लेकिन मैंने एक जुमला कहा कि जितना भी हम शुक्र अदा करें परवरदिगार का कम है कि परवरदिगार ने हमें उसी दरवाजे से मुतमस्सिक रखा कि जो दरवाजा हमें मुस्तफा ने दिखाया था। जिस दरवाजे को मुस्तफा जाके सलाम करते थे, अस्सलामु अलैकुम या अहले बैतुन नबुव्वा, हम उसी दरवाजे से मुतमस्सिक है। उन्हीं की मोहब्बत हमारा ईमान है, उन्हीं की मोहब्बत हमारी पहचान है। हम फौरन अली के दरवाजे पर आ गए। या अली, ये शेक्सपियर कहता है कि दुनिया स्टेज है, जिंदगी फिल्म है, इंसान एक्टर है, भगवान डायरेक्टर है। क्या आपके नजर में भी दुनिया का तारुफ यही है, जिंदगी का तारुफ यही है, इंसान का तारुफ यही है, भगवान का तारुफ यही है? अगर हमने यदि आवाज देंगे नादान, घबराता क्यों है? तुमने अपने सर को मेरे दर पर झुकाया है तो घबराता क्यों है? हम तुझे बुलंदी अता करेंगे। मौला बताइए, क्या ये दुनिया स्टेज नहीं है? क्या दुनिया स्टेज नहीं है? हम बताएंगे। कुरान निबला का कलमा पे कसर मौला इरशाद फरमाते हैं, इज़ा अक़बलति दुनिया अला हदिन आरतहु महासिना गैरे व इज़ा अक़बलत अनहु सरदतहु महासिना नफ्से। क्या देखो, ये दुनिया स्टेज नहीं बल्कि ये दुनिया बड़ी मतलबी है। जब किसी से खुश हो जाती है तो दूसरों की अच्छाइयां भी उसे दे देती है, और जब किसी से नाराज हो जाती है तो खुद उसकी अच्छाइयां भी उसे दे देती है। मौला बताइए, क्या दुनिया स्टेज है? क्या नहीं? करिए मेरे बरादा कलमा का खजान नंबर 119 मौला इरशाद फरमाते हैं, मसल दुनिया का मसल हय्या लंगिन मस्सुहा व सन्मुन्ना के फीचौफिहा। क्या दुनिया की मिसाल एक सांप के जैसी है जो देखने में खूबसूरत मालूम होता है, छूने में नर्म मालूम होता है, लेकिन उसके मुंह के अंदर जहर भरा होता है। जो बेवकूफ होता है वो करीब जाता है, जो अक्लमंद होता है दूरी ही से देखकर दूरी इख्तियार करता है। ये दुनिया स्टेज नहीं है मौला। क्या दुनिया स्टेज है? क्या नहीं? अब दुनिया खुलिक़त लिग़ैरिहा लम तुख़लक़ लिनफ़्सिहा। क्या देखो, ये दुनिया तो गैरों के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारे नफ्स की कीमत बुलंद है, तुम्हारा मर्तबा वाला है, तुम्हारी अस्मत बुजुर्ग है। मौला को बताइए हमारा क्या होगा? मौला इरशाद फरमाते हैं, इन्नहु लैसा लिअन्फुसिकुम समनुन इल्ला जन्नह फला तबीउहा इल्ला बिहा। तुम्हारे नफ्स की कीमत तो जन्नत है, इससे कम पर अपने नफ्स को फरोख्त न करना, दुनिया के चक्कर में न आना। ये दुनिया बड़ी मतलबी है। अब दिन चाहता है यही मुकद्दस अदब जोड़कर अमीर कायनात से पूछा जाए, मौला आपने हमारे नफ्स की जो कीमत बता दी, जरा अपने भी नफ्स की कीमत बताइए। मौला आपके नफ्स की कीमत क्या है? अजम्मी यदि आवाज दे मेरे नफ्स की कीमत देखनी है तो शबे हिजरत बिस्तर रिसालत पर आना, जहां नफ्स बिक रहा है, मर्ज़ी परवरदिगार खरीदी जा रही है। सलावत पढ़े मोहम्मद मौला। ये दुनिया स्टेज है? कहा नहीं, ये दुनिया तो बड़ी मतलबी है। नहीं, कुछ जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अब दुनिया कंतरतुन। क्या दुनिया दुनिया है? क्या दुनिया एक पुल है
بس انہیں پھول کے طریقے سے استعمال کرے. پھول کا استعمال آدمی کیوں کرتا ہے؟ ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کے لیے. بس یہی آخرت کے راستے کو ہموار کرنا ہے، لہذا اسے استعمال کرو. مولا کا دنیا اسٹیج ہے کہ نہیں، الدنیا مزرعۃ الآخرہ کما تزرع وتحصد. کا دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جیسا بوؤ گے ویسا کاٹو گے. مولا کیا دنیا اسٹیج ہے کہ نہیں؟ خبردار، دیکھو دنیا امتحان گاہ ہے، یہاں تمہارا امتحان لیا جا رہا ہے کہ کون ہے جو خدا والا ہے اور کون ہے جو شیطان والا ہے. کون ہے جو شیطان والا ہے؟ مولا شیکسپیئر کہہ رہا ہے کہ دنیا اسٹیج ہے، زندگی فلم ہے. کیا زندگی فلم ہے؟ کہا نہیں. تیسرے امام نے آگے بڑھ کے بازوؤں کو سہارا دیا. مولا ارشاد فرماتے ہیں ان الحیات عقیدۃ وجہاد. کہا دیکھو زندگی عقیدے کے لیے جہاد کا نام ہے. کہا دیکھو یہ زندگی فلم نہیں ہے، یہ زندگی عقیدے کے لیے جہاد کا نام ہے. انسان سے بتائیے عزیزان ایمان، اللہ اکبر عقیدہ، اشہد ان لا الہ عقیدہ، اشہد ان محمد رسول اللہ عقیدہ، اشہد ان علی ولی اللہ عقیدہ. اب یاد رکھیے جو قربانیت کے خلاف بولے ہم جواب دیں گے زندگی، جو نبوت کے خلاف بولے ہم جواب دیں گے زندگی، جو ولایت کے خلاف بولے ہم جواب دیں اسی کا نام زندگی ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اب علی کے چاہنے والے مولا یہ دنیا اسٹیج ہے، زندگی فلم ہے. انسان ایکٹر ہے. کیا انسان ایکٹر ہے؟ کہا نہیں پورے نہیں بنانا، ہم بتائیں گے انسان کیا ہے. مولا کہتے ہیں اے جبو لہذا الانسان ينظر بشهم ويتكلم بلحم ويسمع بعصم ويتنفس من خرم. یاد رکھو یہ انسان ایکٹر نہیں بلکہ تعجب کے لائق ہے، جو چربی کے ڈھیرے سے دیکھتا ہے، جو گوشت کے نترے کے ذریعے سے کلام کرتا ہے، جو ہڈیوں کے ذریعے سے سنتا ہے، جو بے سراغ کے ذریعے سے سانس لیتا ہے. یہ انسان بڑی اہمیت کا حامل ہے. عارفکم بنفسہ عارفکم بربہ. جس انسان نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہ پروردگار کو پہچان لے گا. یہ انسان ایکٹر نہیں ہے بلکہ یہ انسان معرفت کے لائق ہے. اپنے آپ کو پہچانے تاکہ پروردگار کو پہچانتا جائے. مولا بتائیے کیا انسان ایکٹر ہے؟ بھگوان ایکٹر ہے. مولا کیا یہی پہچان ہے؟ اگر ہم نے غیروں سے رسول حیات لیا ہوتا تو ہم یہی سمجھتے. شکر ادا کیجئے کہ ہم نے علی سے رسول حیات لیا ہے، ہم نے محمد والے محمد سے رسول حیات لیا ہے. مولا بتائیے صراط پروردگار کا تعارف کروائیے. علی نے مصلی عبادت پر قلم رکھنے کے بعد اللہ کا تعارف کروایا. الہی کفا بنفسن ان اکون لک عبدا. اے میرے مالک علی کی عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ علی تیرا بندہ ہے. وَكَفَى بِفَخْرَ أَن تَكُونَ لِي رَبًّا. اور علی کے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو علی کا پروردگار ہے، تو علی کا پروردگار ہے. یا علی آپ داماد رسول ہیں، شوہر بطول ہیں، فاتح خبر خندق ہے. کیا یہ آپ کے لیے فضیلت نہیں؟ کیا نہیں یہ ہمارے لیے فضیلت نہیں ہے؟ اگر ہم اسے فضیلت کا معیار قرار دیں گے تو ہو سکتا ہے کوئی ہمارا چاہنے والا کہے کہ علی داماد رسول بن گئے، علی شوہر بطول بن گئے، علی فاتح خبر خندق بن گئے. ہم کیا کریں؟ کیا دیکھو ہم نے ابدیت کو معراج بتایا ہے، تم بھی اللہ کے بندے بن جاؤ، تمہیں بھی معراج حاصل ہو جائے. کہا دیکھو میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں اس کا بندہ ہوں، میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ میرا پروردگار ہے. اس کے بعد سے مولا ارشاد فرماتے ہیں الہی انت کما ارید فاجعل لی کما ترید. معبود تو مجھے ویسا ملا جیسا یہ علی چاہتا تھا، مجھے ویسا بنا دے جیسا کہ تو چاہتا ہے، مجھے ویسا بنا دے علی جیسا امام مصلی عبادت پر کھڑے ہو کر یہ جملے کہہ رہا ہے. معبود تو ویسا ملا جیسا میں چاہتا تھا، مجھے ویسا بنا دے جیسا کہ تم چاہتا ہے. علی کے جملے ختم ہو گئے. دل چاہتا ہے دس زیادہ چھوڑ کر اپنی طرف سے آپ کی طرف سے علی کی خدمت میں یہ جملہ عرض کرو مولا آپ ہمیں ویسے مولا ملے جیسا ہم چاہتے تھے، ہمیں ویسا بنائیے جیسا آپ چاہتے ہیں. صلوات پڑھے محمد وآل.
ہم کیسا بننا چاہتے ہیں. کمال یہ ہے کہ محمد والے محمد ہمیں کیسا دیکھنا چاہتے ہیں. نہیں، کمال یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ ہم شیعہ ہیں، ہم کہیں کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں، ہم کہیں کہ ہم محمد والے محمد کے چاہنے والے ہیں. نہیں، کمال یہ ہے کہ دوسرا دیکھ کر گئے. بزرگان موجود ہیں، میری شعر کے ایک مصرے سے لطف اندوز ہوں گے. عطر آنس کے خود گویت نان کا تار گویت. عطر کی خاصیت یہی ہے کہ جہاں ہوتا ہے وہ اعلان نہیں کرتا کہ میں یہاں موجود ہوں. اس کی خوشبو سے لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ جہاں عطر موجود ہے. کہنے کی ضرورت نہیں، کردار ایسا بنائیے جہاں سے گزریے لوگ دیکھ کر گئے کہ علی کا عاشق جا رہا ہے، یہ حسن کا عاشق جا رہا ہے، یہ حسین کا عاشق جا رہا ہے. کمال یہ ہے کہ ادھر سے سند مل جائے یہ ہمارا چاہنے والا نہیں. یا علی گفتن کجا وبا علی بودن کجا. یا علی کہنا بڑا آسان ہے لیکن علی کے ساتھ ہونا بڑا مشکل ہے. صرف کہنے سے نہیں ہو رہا، صرف زبانی دعویٰ نہیں چاہیے. زبانی دعویٰ کرنے والے تو بہت سارے تھے لیکن کربلا کے میدان میں جو عملی اعتبار سے محبت کرنے والے تھے وہ چند افراد کی شکل میں دنیا والوں کے سامنے آئے. نہیں ابھی جانے ایمان، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کردار سے محمد والے محمد بنیں. صرف گفتار سے نہیں، کہنا بڑا آسان ہے کہ ہم محبت کرتے ہیں لیکن اگر کوئی دلیل مانگ لے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پائے سے بات میں لغزش پیدا ہو جائے. نہیں، کردار سے علی والے بنیے. تو میں صرف کہتا رہا ہوں کہ کردار سے علی والے بنیے، علی والے بنیے. نہیں، کوئی ایگزامپل بھی تو ہونا چاہیے کہ جس کے بعد ہمیں سمجھ میں آئے کہ کردار سے علی والے کیسے ہوتے ہیں. کتاب کا نام ہے معرفت دینی اور اجر کا نام ہے آبائی انصاریان. ایران کے رہنے والے انہوں نے یہ کتاب تحریر کی اور اس کتاب میں اس واقعے کو نہ مل گیا. انہوں نے مولانا فرمایا کہ علی والے کیسے ہوتے ہیں. شاید آخری بات اور اس کے بعد سرف کا مسائل. جناب مرحوم شیخ عباس قمی، بچہ بچہ جانتا ہے، ہر گھر میں ہر مسجد میں مفاتیح الجنان موجود ہے. اس کتاب کے رائٹر یہی مرحوم شیخ عباس قمی، بہت بڑے محدث، فقیہ اور بہت بڑے عالم گزرے اور بہت ہی متقی اور پرہیزگار. دیکھیں علی کا چاہنے والے. ان کی حالات زندگی کا واقعہ تحریر کرتے ہوئے یہ نقل فرماتے ہیں آبائی انصاریان کہ حضور جب زندہ تھے تو بیمار ہو گئے، علیل ہو گئے، سخت علیل. ظاہر سی بات ہے کوئی بھی بیمار ہو جاتا ہے تو اس کا علاج کیا جاتا ہے. لوگ اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے ہیں، طبیب کے پاس لے کر جاتے ہیں. ان کے بھی چاہنے والے اولاد موجود ہیں، چاہنے والے ابھی طبیب کے ہاں، ڈاکٹر کے ہاں کہ بس شفا مل جائے کسی طریقے سے. مکمل کوشش ہو رہی ہے لیکن سب تھک ہار گئے. سارے طبیبوں نے کہہ دیا کہ ان کا مرض ایسا ہے کہ جو لا علاج ہے، جس کا علاج ہو ہی نہیں سکتا. اور کمال یہ ہے کہ سب پریشان ہیں لیکن علی کا چاہنے والا بستر عدالت پر آرام کے ساتھ لیٹا ہوا. سب پریشان ہیں لیکن شیخ عباس قمی اطمینان کے ساتھ لیٹے ہوئے. جب سب تھک گئے، سب نے کہہ دیا لا علاج، تو مرحوم شیخ عباس قمی نے اپنی زوجہ کو قریب بلایا. میرے قریب آئیے، والیو وارث کیا حکم ہے؟ کہا جاؤ ایک کاسا لے کر آؤ اور کاسے میں پانی لے کر آؤ. گئی، جانے کے بعد لے کر کے آئے. میرے والیو وارث حکم کیا ہے؟ کہا ایک برتن نیچے رکھ دو اور یہ میں ہاتھ رکھ رہا ہوں، میرے ہاتھ کو دھلانا شروع کرو. یہ پانی گرا رہی ہے، یہ ہاتھ دھل رہے ہیں، ہاتھ کا دھون ایک برتن میں جمع ہو رہا ہے. جب کچھ ہاتھ دھل چکے شیخ عباس قمی تو ایک مرتبہ اپنی زوجہ سے کہا برتن کو اٹھاؤ، اس ظرف کو اٹھاؤ اور میرے لبوں تک لاؤ. علی کے چاہنے والے نے بسم اللہ کہی اور پینا شروع کر دیا. پوری ذمہ داری سے پڑھ رہا اور صاحب کتاب تحریر فرماتے ہیں وہ علی کا چاہنے والا کہ جو بستر علالت سے اٹھ کر بیٹھ نہیں سکتا تھا وہ بستر بیماری سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا. بستر بیماری سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا. اب عزیزان ایمان زوجہ حیرت کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے، بچے تعجب سے دیکھ رہے ہیں، اعزا غریب دیکھ رہے ہیں، چاہنے والے دیکھ رہے ہیں. کرے حضور کے ہاتھ میں کون سا ایسا میجک آ گیا کہ بس سارے ڈاکٹروں نے کہا لا علاج اور انہوں نے ہاتھ کا دھون دیا اور فوراً شفا مل گئی. عزیزان ایمان آج کے زمانے میں کی زبان میں کہہ دیا جائے
तो प्रेस मीडिया सब जमा हो गए शेख अब्बास कुम्मी के दरवाजे पर, लेकिन अली का चाहने वाला बिस्तर पर इत्मीनान से बैठा हुआ है और इत्मीनान के साथ है, इसलिए कि अली का आशिक है। जब मजमा जमा हो गया तो एक मरतबा अली के चाहने वाले ने अपने त्योड़ी के दरवाजे पर कदम रखा और कदम रखने के बाद लोगों की निगाहों का मुआयना किया। क्या देखा? सबकी निगाहें ताज्जुब में है, सब खिया निगाहों से मेरी तरफ देख रहे हैं और सबकी निगाहें ऐसा लगता है कि मुझसे एक सवाल कर रही है कि हुजूर आपके हाथों में कौन सा मैजिक पैदा हो गया कि सारे काफिरों ने कह दिया कि लाइलाज आपने मिनटों में शिफा हासिल कर ली, हाथ का धोवन पिया और आप शिफायाब हो गए। जवाब सुनिए और महसूस हुई कि अली के चाहने वाले किरदार से कैसे होते हैं। जब मजमा जमा हो गया, शेख अब्बास कुम्मी दरवाजे पर तशरीफ ले आए, ज़ौजा खड़ी हुई है और आते हैं चाहने वाले हैं। एक मरतबा शेख अब्बास कुम्मी ने लोगों की निगाहों में निगाहें डाल कर गई, ए दुनिया वालों, तुम्हें ताज्जुब किस बात पर है, हैरत किस बात पर है, ताज्जुब क्यों कर रहे हो कि मुझे हाथ के धोवन से शिफा मिल गई? अरे जिन हाथों से मैंने 60 साल तक काल सादिक काल बाकिर लिखा है, अगर उन हाथों में इतना असर पैदा न हो तो कसाब से कहो कि हाथों को काट दे, उन हाथों का कोई फायदा नहीं। मैंने इन हाथों से मासूमीन के कलिमात लिखे हैं, मासूमीन की हदीसें लिखी है। अगर हाथों में इतना असर पैदा न हो तो कसाब से कहो कि हाथ काट दे, बात तमाम हो गई। लेकिन शेख अब्बास कुम्मी हमें पैगाम दे रहे, एक चाहने वाले जिन हाथों से हुसैन का मातम करते हो, अगर उन हाथों से गलत काम हो रहा है तो उन हाथों का फायदा क्या है? जिस कदम से फर्श अदा तक आते हो, अगर यही कदम नाजायज जगहों पर जा रहे हैं तो उस कदम का फायदा क्या है? अरे जिस दिल में हुसैन की मोहब्बत मौजूद है, अगर उसी दिल में किसी की अदावत है तो ऐसे दिल का फायदा क्या है? सलावत पढ़े मुहम्मद। से ऐसे होते हैं नहीं। अजीज़ान ईमान, जरा तारीख से तारीख मिलाइए। ये है गुलाम, वो है इमाम। यहाँ गुलाम हाथ धुल रहा है, वहाँ इमाम हाथ धुल रहे हैं। पूछ रहे हैं बता क्या है? इमाम का गुलाम कह रहा मौला धवन है। कहा गौर से देख। अब तो गौर से देखा तो हीरे हैं, जवाहरात है, सोना है, चांदी है। बड़ा लिखा लगा बैठा, मैं सिर्फ इशारा दे रहा हूँ, आप पहुंच जाएंगे। हीरे हैं, जवाहरात है, सोना है, चांदी है। ये क्या है? क्या बता रहे? गुलाम हाथ धुलता है तो शिफा पाता है, इमाम हाथ धुलता है तो पानी जवाहिर में तब्दील हो जाता है। सलावत पढ़े मोहम्मद यार। मौला कह रहे हैं यतअल्लम उलूमना व युअल्लिमुहन नास, हमारे उलूम खुद सीखो और इसे दूसरों को सिखाओ। क्यों? फ़इन्नन्नास लो अलिमू महासिन कलामिना लत्तबऊना, इसलिए कि जैसे जैसे लोगों को हमारे कलाम का हुस्न समझ में आएगा, हमारे कलाम की खूबसूरती समझ में आएगी, लोग हमारी इत्तिबा करेंगे, फिर सब हुसैनी होते जाएंगे। जरूरत ही नहीं कि हम गैर उसूल हयात लें। उसूल हयात लेना है तो या तो हम कुरान शामिल से लेंगे या तो कुरान नातिक से लेंगे। जिंदगी का कोई ऐसा रुख नहीं कि जिसे इन्होंने तशना छोड़ा, चाहे वो हयात का उसूल हयात हो या मौत का उसूल हयात हो। हुसैन इब्न अली ने उसूल हयात दिया, कहा देखो जिल्लत की जिंदगी से इज्जत की मौत बेहतर है। ये क्या है? ये उसूल हयात हमें दिया जा रहा है, बताया जा रहा है। तुम अली के चाहने वाले हो, तुम हुसैन के चाहने वाले हो, खबरदार देखो हमसे उसूल हयात लेना। बस अभी जाने ईमान मैंने दोस्तों को तमाम कर दी। इंशाअल्लाह मुसलसल यही सिलसिला रहेगा कि हम जरा समझे तो सही कलमात मासूमीन को, इसकी फजीलत को समझे तो सही, इसके आसार को समझे तो सही, इसकी कैफियत को तो पहचाने। इनके कलाम में इतना असर है, इतना असर है कि अगर एक जुमला कह दें कि वो तेरी माँ तेरे मातम में बैठे
تو یہ ایسا انقلاب پیدا کر دیتا ہے کہ جو ابھی تک جہنمی تھا وہ ایک رات میں جنتی بن جاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم ان کی طرح لوگوں تک پہنچائیں اور لوگوں تک بتائیں۔ بس عزیزان ایمان، حسین ابن علی نے انسانیت کو بچانے کے لیے، کلمہ لا الہ الا اللہ کا تحفظ کرنے کے لیے نانا کے دین کو الوداع کہہ دیا۔ آج تو حسین کا 20واں بھی ہو گیا، 10واں بھی ہو گیا۔ جتنا بھی ہم حسین کے اوپر آنسو بہائیں کم ہے، اس لیے کہ ہم تمنائیں سیدہ ہیں، ہم آرزوئے سیدہ ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ماں اپنے بابا سے پوچھ رہی ہے، بابا میرا ماجایا شہید ہو جائے گا تو میرے لال پر روئے گا کون؟ ہر ماں کو اولاد کی فکر ہوتی ہے، کیا میں رہوں گی؟ کہا نہیں سیدہ تم نہ ہوگی۔ کہا اچھا علی و مرتضیٰ تو ہوں گے؟ کہا نہیں علی و مرتضیٰ بھی نہ ہوں گے۔ کہا اچھا حسین کا بھائی حسن تو ہوگا؟ کہا نہیں حسن بھی نہ ہوں گے، اماں کا دل بھرا ہے۔ بابا پھر میرے لال پر روئے گا کون؟ میرے لال پر آنسو کون بہائے گا؟ میرے لال پر گریہ کون کرے گا؟ جناب رسول خدا نے فرمایا، اے بیٹی گھبرا نہیں، اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا جس کے جوان حسین کے جوانوں کا ماتم کریں گے، جس کے بوڑھے حسین کے بوڑھوں کا ماتم کریں گے، جس کے بچے حسین کے بچوں کا ماتم کریں گے۔ ہم تمنائے سیدہ ہیں، ہم آرزوئے سیدہ ہیں۔ ہاں سیدوارو، مقتل یہی کہتا ہے کہ حسین مدینے کو الوداع کہہ رہے ہیں اور طرز چلنے کا انداز یہی ہے حسین کا۔ نانا کی لہر پہ جا رہے ہیں، بھائی حسن کی لہر پہ جا رہے ہیں رخصت عادل کے لیے۔ کل چبل الراسخ، مقتل کا جملہ یہی ہے کہ جس طریقے سے ایک مضبوط پہاڑ کسی کی طرف بڑھتا ہے، اس طریقے سے حسین گئے ہیں، قدم قدم پر جمے ہوئے ہیں، سینہ کشادہ ہے، سر بلند ہے۔ لیکن اب جب حسین نانا اور بھائی کی لہر سے رخصت ہو چکے تو اب ماں کی تربت کی طرف بڑھے ہیں۔ مقتل کہتا ہے سقطت کالطفل الصغیر، حسین اس طریقے سے ماں کی لہر کی طرف گئے ہیں جیسے کوئی بچہ گھٹنیوں چلتا ہوا ماں کی آغوش میں۔ حسین ماں کی لہر پہ آئے، اماں لہو لہان چمن دیکھنے چلو، زینب کے بازوؤں میں رسن دیکھنے چلو، اے اماں خدا حافظ، حسین برست آخر کے لیے آیا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، خدا آپ کو کوئی غم نصیب نہ کرے سوائے قبر سید الشہداء۔ اے اماں حسین جا رہا ہے، اے اماں ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے، اماں خدا حافظ، اے اماں کیا حسین کو تنہا چھوڑ دیجیے گا؟ اگر نہیں تو بت زہرا لفظی ہے، میرے لال گھبرا نہیں، تو جہاں جہاں چاہے گا تیری ماں تیرے ساتھ ساتھ رہے گی۔ اور سیدوارو، بس اس وعدے کی وفا آپ کو 3 منظر مراجعہ فرما لیجئے۔ مجلس تمام ہو رہی ہے، پرسہ پیش کیجئے حسین ابن علی کو، پرسہ پیش کیجئے جناب سیدہ کو۔ میری ماں اور بہنیں بھی یہاں موجود ہیں اور سن رہی ہیں، خدا ان سب کو سلامت رکھے۔ لیکن اللہ جیسی غریب حسین کی ماں ہے، کسی کی ماں ایسی غریب نہ ہو۔ لال مجھ سے کہہ رہا ہے، روایت کے جملے یہی ہیں، قافلہ کربلا پہنچ گیا، قافلہ کربلا پہنچ گیا، لیکن جناب زینب جیسے ہی رات کا وقت ہوتا ہے کسی کے رونے کی آواز آتی ہے، زینب کا دل گھبرانے لگا۔ آخر یہ کون بیوی ہے کہ میں گریہ کر رہی ہے؟ اس کے گریہ میں عجب درد ہے، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ حسین کی خدمت میں آئی، اے میرے ماجائے حسین، اے میرے حسین، جیسے ہی رات کا وقت آتا ہے، جب سے ہم کربلا آئے ہیں، کوئی بیوی ہے جو پشت خیمہ کو بیان کرتی ہے، اس کے بیان میں اتنا درد ہے کہ میرا دل گھبراتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا کوئی جوان اس سے بچھڑ گیا ہو۔ حسین نے کہا بہن گھبرائیے نہیں، جب رات کا وقت آ جائے، بیوی کے رونے کی آواز ہے، مجھے بلائیے گا۔ رات کا وقت آ گیا، بیوی کے رونے کی صدا آنے لگی۔ جناب صاحب حسین کی خدمت میں آئے، اے میرے ماجائے حسین، چلیے بیوی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ حسین نے ساتھ لیا، لے کر خیمے کے قریب آئی۔ اب حسین نے جو کان لگا کر سنا، حسین دوڑ گئے، اے بہن ذرا پہچانے نہیں، یہ کوئی اور نہیں، ہماری ماں سیدہ، ہماری ماں فاطمہ ہے۔
جو ہمارے اوپر گریا کر رہی ہے، جو مدینے سے ہمارے ساتھ ساتھ ہے، انہیں سب کی ماں پہ سلام رکھے۔ حاضر ہوا سیدہ نے وعدے کی وفا کی ہے، حسین کا آخری وقت ہے، حسین پشت راہوار سے زمین پر آ رہے نہیں، میں نے غلط کہا، ہمارا آخری آواز ہے بن احمد کہتا میرا سلام ہو اس جدے نامدار پر کہ جس کا لاش نہ تو زمین پر تھا نہ تو زمین پر تھا بلکہ دلوں میں معلق تھا۔ حسین ابن علی پشت راہوار سے زمین پر آ رہے ہیں، کون ہے جو حسین کی مدد پہ آئے، کون ہے جو حسین کی نصرت کرے؟ ہائے کہ دکھی آ رہی ماں اپنی آغوش کو پھیلائے ہوئے، آ میرے لال میرے